السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس سے قبل آپ کو جزیرہ نما عرب اور سعودی عرب، حجاز، نجد اور دیگر ممالک کے متعلق آگاہی فراہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دنیا میں قائم ہونے والی پہلی اسلامی مملکت کے متعلق بھی آپ کو مختصراً آگاہی فراہم کی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کے متعلق آگاہی تسلسل کے ساتھ فراہم کریں، اور آج دنیا میں جو 50 سے زائد مسلمان ممالک ہیں، آپ کو ان کی تاریخ کا بھی اندازہ ہو کہ یہ ملک کب وجود میں آئے اور ان کی تاریخ کس طرح سے مسلمانوں اور اسلامی ریاست سے وابستہ تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے متعلق مختصراً بیان کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق تعلیم اسلام کا زندہ پیکر اور اخلاق نبوی کے مجسم تصور تھے۔ آپ کو کل سوا دو سال مسلمانوں کی خدمت کا موقع ملا۔ اس طویل مدت میں آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی وہ گراں قدر خدمات انجام دی اور آئندہ حکمرانوں کے لیے ایسا نمونہ چھوڑ گئے جو دوسروں سے برسوں ممکن نہ تھا۔ آپ نے سب سے زیادہ اس کا لحاظ رکھا کہ کسی امر میں عہد نبوی سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ گو عہد رسالت کے قرب کے آثار سے اس کے تدارک کی ضرورت کم پیش آتی تھی، لیکن جہاں ادنیٰ شائبہ بھی نظر آتا تھا، سختی کے ساتھ اس کا تدارک فرماتے تھے۔ جہاں تک فتوحات اور نظام خلافت میں وسعت کا تعلق ہے، خلیفہ ثانی کا زمانہ آپ کے زمانے سے زیادہ بلشان تھا، لیکن یہ اسی بنیاد کا نتیجہ تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی جدید الاسلام عربوں نے جزیرۃ العرب میں شمع اسلام کو گل کر دینا چاہا، اور عرب کا بڑا حصہ مرتد ہو گیا تھا۔ جو قبائل اسلام پر قائم بھی تھے، انہوں نے اسلام کے ایک رکن اعظم زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت علیحدہ اسلام کو زیر و زبر کر دینا چاہتے تھے۔ ان نازک حالات میں محض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن ضمیری اور استقلال نے اسلام کی کشتی کو بھنور سے نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ بھی منکرین زکوٰۃ پر تلوار اٹھانے کے خلاف تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقلال نے بزور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے انہیں اسلام پر دوبارہ قائم کیا۔ ملکی انتظام۔ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں عہد نبوی سے تجاوز کرنا پسند نہ کرتے تھے، اس لیے آپ کے زمانے میں جملہ امور عہد رسالت کے نظام پر قائم رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں کسی نظام کے بدلنے کی بھی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تمام اہم امور اکابر صحابہ کے مشوروں سے انجام پاتے تھے۔ ابن سعد نے تصریح کی ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل الرائے اور فقہائے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور مہاجرین و انصار میں سے چند ممتاز صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی ابن کعب اور زید بن ثابت کی مجلس مشاورت طلب کرتے تھے۔
جزیرۃ العرب کو، جس کی اب تک کوئی تقسیم نہ تھی، انتظامی سہولت کے خیال سے اسے مدینہ، مکہ، طائف، صنع، نجران، حضر موت، بحرین اور دومت الجندل مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں اسلامی مملکت کے صوبے یہ تھے: مکہ، طائف، صنع، نجران، حضر موت، بحرین، دومت الجندل۔ حکام کے انتخاب میں احتیاط اور ان کی مفید نصیحتیں۔ آپ حکام کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتتے تھے اور حکومت کے عہدوں کے لیے ان ہی بزرگوں کا انتخاب فرماتے تھے جو درجگاہ رسالت کے تربیت یافتہ تھے۔ عہد رسالت کے تمام حکام کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا، چنانچہ مکہ پر عتاب ابن اسید، طائف پر عثمان بن ابی العاص، صنع پر مہاجرین ابی امیہ اور زبید پر زیاد بن لبید حاکم تھے۔ نئے حکام کا انتخاب اسی اصول کے ماتحت کرتے تھے اور تقرر کے وقت انہیں مفید نصیحتیں فرماتے تھے۔ ولید بن عقبہ محصل صدقات کو یہ نصیحت فرمائی: جلوت و خلوت میں خدا کا خوف رکھو، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اسی کے لیے ایسی سبیل اور اس کے رزق کا ایسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کے گناہ کم کر دیتا ہے اور اس کا اجر دوبالا کر دیتا ہے۔ بے شک بندگان خدا کی خیر خواہی بہترین تقوی ہے۔ بے شک بندگان خدا کی خیر خواہی بہترین تقوی ہے۔ تم خدا کی ایسی راہ میں ہو جس میں افراط و تفریط اور ایسی چیزوں سے غفلت کی گنجائش نہیں، جس میں مذہب کا استحکام اور خلافت کی حفاظت مضمر ہے، اس لیے سستی اور تغافل کو روا نہ رکھو۔ یزید بن ابی سفیان کو شام کی مہم پر جاتے وقت یہ نصیحتیں فرمائی: اے یزید، تمہاری قرابت داریاں ہیں، شاید تم ان کو اپنی امارت سے فائدہ پہنچاؤ۔ در حقیقت یہی سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہو اور ان پر کسی کو بلا استحقاق محض رعایت کے طور پر افسر بنا دے تو اس پر خدا کی لعنت ہو، اور خدا اس کا کوئی عذر اور فدیہ قبول نہ فرمائے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جو کوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہو، اس پر کسی کو بلا استحقاق محض رعایت کے طور پر افسر بنا دے تو اس پر خدا کی لعنت ہو، اور خدا اس کا کوئی عذر اور فدیہ قبول نہ فرمائے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ مالی انتظام۔ عہد صدیقی میں زکوٰۃ، عشر، جزیہ اور غنیمت کی آمدنی میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے کوئی خزانہ قائم نہیں کیا، بلکہ مختلف ذرائع سے جو آمدنی ہوتی تھی اسلامی ضروریات میں صرف کرنے کے بعد جو کچھ بچتا اس کو بلا تفریق آزاد و غلام، ادنیٰ و اعلیٰ، مرد اور عورت، عام مسلمانوں میں تقسیم فرما دیتے۔ چنانچہ خلافت کے پہلے سال 10 درہم اسی اصول پر تقسیم کیے، دوسرے سال 20 درہم۔ اس مساوات پر ایک شخص نے اعتراض کیا تو فرمایا: فضل و منقبت اور شے ہے، اس کو رزق کی کمی و بیشی کا کوئی علاقہ نہیں۔ فضل و منقبت
اور شے ہے، اس کو رزق کی کمی بیشی میں کوئی علاقہ نہیں۔ آخر عہد خلافت میں بیت المال کے لیے ایک عمارت تعمیر کرائی تھی، لیکن اس میں کوئی رقم جمع کرنے کی نوبت نہ آئی، اسی لیے اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، آپ بیت المال کی حفاظت کے لیے کوئی محافظ کیوں نہیں مقرر فرماتے؟ جواب دیا، اس کی حفاظت کے لیے ایک قفل کافی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ روپیہ تقسیم کر دینے کے بعد بیت المال میں جھاڑو پھروا دیتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ وفات کے بعد جب بیت المال کا جائزہ لیا گیا تو اس میں صرف ایک دھرم نکلا۔ فوجی نظام۔ فوج کا بھی کوئی باقاعدہ نظام نہ تھا، بلکہ عہد رسالت کی طرح ضرورت کے وقت مسلمان خود ہی جوش جہاد میں جمع ہو جاتے تھے۔ عہد صدیقی میں اتنا البتہ اضافہ ہوا کہ ضرورت کے لحاظ سے فوج کی تقسیم قبائل اور دستوں میں کر دی گئی، جن میں علیحدہ علیحدہ افسر ہوتے تھے، اور ان سب پر ایک امیر العسکر ہوتا تھا۔ چنانچہ شام کی فوج کشی میں خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، ابو عبیدہ بن جراح اور عمرو بن عاص کے علیحدہ علیحدہ دستے تھے، اور سب کے امیر العسکر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ فوجوں کو رخصت کرتے وقت ان کی اخلاقی نگہداشت کے لیے مفید ہدایت فرماتے تھے۔ چنانچہ شام کے افسران فوج سے باتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم ایسی قوم کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کو چھوڑ دینا۔ میں تم کو 10 وصیتیں کرتا ہوں، کسی عورت، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کسی آباد جگہ کو ویران نہ کرنا، کھانے کے سوا بکری اور اونٹ کو بیکار ذبح نہ کرنا، نخلستان نہ جلانا، مال غنیمت میں غبن نہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا۔ فوجی اخلاق کی اس سے بہتر اور جامع تعلیم آج بھی ممکن نہیں ہے۔ بیت المال کی آمدنی سے فوجی اخراجات کے لیے ایک رقم الگ نکال لیتے تھے، جس سے اسلحہ اور بار برداری کے جانور خریدتے تھے، اور جہاد کے اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کے لیے بعض چراگاہیں مخصوص کر دی تھیں۔